جاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما كنت منه تحید ونفخ فی الصور ذلک یوم الوعید۔ احباب ذی وقار، محترم سامعین و سامعات، حضرت انسان کی فطرت ہے یہ اپنی زندگی میں، اپنے شب و روز میں ایسا وقت چاہتا ہے کہ جہاں یہ اکیلا ہو، اپنی مرضی کرے، اپنے ذہن کو وقت دے، اپنے دل کی سنے، اور پھر جو اس کے من کو بھا جائے، جو خیال اس کے دل میں سما جائے، یہ اس کے مطابق اپنی سوچوں کے دھارے کو کوئی نہ کوئی رخ دے لیتا ہے۔ اور انسان کی یہ فطرت اسے لوگوں سے دور کر کے ایک بند کمرے میں قید بھی کر دیتی ہے۔ وہ بھلے ایک رات کے لیے ہو، چند لمحات کے لیے ہو، یا تھوڑے یا زیادہ وقت کے لیے ہو، اس بات میں انسان بہرحال اپنی فطرت کا پابند ہے۔ یہ کہیں نہ کہیں پر تنہائی چاہتا ہے، کہیں نہ کہیں پر الگ رہنا چاہتا ہے، کہیں نہ کہیں یہ چاہتا ہے کہ یہ صرف اپنے دل و دماغ کی سنے۔ اس کے لیے ہم نے ساؤنڈ پروف کمرے بھی بنائے، ہم نے بڑی ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے پرائیویسیاں لگائیں، پاس ورڈ دیے، فنگر پرنٹس تک دیے کہ جو چیز میرے ساتھ جڑی ہے وہ مجھ تک محدود رہے۔ ہر ایک کی میں نے ایک لمٹ مقرر کی ہے۔ میرا باپ ہے، میری ماں ہے، رشتہ دار ہیں، برادری ہے، دوست ہیں، یار ہیں، ایون کہ بیوی ہے۔ ہر ایک کی میں نے ایک لمٹ رکھی ہے کہ وہ اس لمٹ سے آگے نہ آئے۔ اور یہ حد اس لیے میں نے مقرر کی ہے کہ میرا اپنا بھی کوئی جینے کا حق ہے کہ میں اپنے آپ کو کوئی ٹائم دوں۔ اور یاد رکھنا چاہیے کہ انسان دوسروں سے سب کچھ چھپا لے گا، دوسروں کی نظروں سے اوجھل ہو کر وہ ہر حرکت، ہر کام کر گزرے گا، جو چاہتا ہے کر لے گا۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وہو معہم۔ مجھے لوگوں کا ڈر تو ہے کہ وہ میری پرائیویسی میں انٹرفیئر نہ کریں، میری زندگی کے ایک چھپے ہوئے گوشے میں مداخلت نہ کریں، لیکن وائے بد نصیبی کے انسان لوگوں سے تو ڈرتا ہے لیکن اپنے رب سے نہیں ڈرتا۔ اور یہ جو تنہائی ہم نے اپنے لیے اختیار کر کے رکھی ہوئی ہے، اس تنہائی کے بارے میں اللہ کا فرمان ہے لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ۔ اللہ تمہیں آزماتا ہے، طرح طرح کی آزمائشوں میں اللہ مبتلا کرتا ہے۔ کبھی انسان کی مرغوب اور پسندیدہ ترین چیز جس کی وہ چاہت کر رہا ہوتا ہے، تمنا کر رہا ہوتا ہے کہ یہ مجھے مل جائے، خواہ وہ اس کا تعلق سننے سے ہو، اس کا تعلق دیکھنے سے ہو، اس کا تعلق بندے کی جسمانی لذت کے ساتھ ہو، لیکن اگر اسے دعوت گناہ دی جائے، وہ یوسف علیہ السلام کا رویہ اختیار کرتے ہوئے ہیتا لک کی آواز پہ معاذ اللہ کہے، اللہ کی پناہ کو پکڑے اور بند دروازوں کی طرف وہ دوڑ لگائے، رب اس بات پر قادر ہے کہ رب کھلے ہوئے بند ہوئے دروازوں کو کھول سکتا ہے۔ اور جب بندہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو سنتا ہے کہ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، بن دیکھے اللہ سے ڈرتا کون ہے؟ اصل حقیقی ڈر یہ ہے کہ انسان اپنے دل کے اندر اس بات کو رکھے کہ میں جہاں کہیں بھی ہوں، دنیا کے کسی گوشے میں ہوں، میں زمین کی گہرائیوں میں اتر جاؤں یا آسمان کی وسعتوں میں جا کر چھپ جاؤں، یاتی بہ اللہ،
اللہ اس بات پر قادر ہے کہ اللہ مجھے بھی اور میری ایک ایک حرکت کو بھی، خواہ وہ ذرے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اللہ اسے لا دے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرے کے برابر خیر کرے یا شر کرے وہ دیکھے گا کہ اللہ نے اس کے سامنے اس کے اعمال کو پیش کر دیا ہے۔ اب انسان اگر غور کرے تو انسان ہر ایک کو ایک لمٹ کے اندر رکھتا ہے، لیکن انسان جتنی مرضی پرائیویسی لگا لے، اللہ فرماتے ہیں فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ۔ لوگوں، جب جان روح نکلتی ہوئی اس ہنسلی تک آ جاتی ہے اور تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارا اپنا پیارا وہ زندگی سے دور جا رہا ہوتا ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، کہ تم تو بڑی قرابت داریاں اور رشتہ داریاں اور دوستیوں یاریوں کی باتیں کرتے ہو کہ ہم اس کے بڑے قریبی ہیں، ہم اس کے بڑے ہی آلہ ہیں اور بیلی اس کے لنگوٹیے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اور تم جتنے مرضی قریب ہو کر بیٹھ جاؤ، جس نے روح نکالنی ہے وہ تم سے بھی زیادہ قریب ہے۔ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ لوگوں، اگر تمہارے اندر اتنی طاقت ہے تو پھر اپنے پیارے کو بچا کیوں نہیں لیتے؟ اس کی جو روح ہم لے کر کے جا رہے ہیں، اس کو ہمارے سامنے کھڑا ہونا ہے، وہ 4 بندوں کے درمیان ہے، ہم چاروں میں سے ایک اکیلے کو اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ اگر تم میں اتنی سکت ہے تو اسے واپس لے کر آؤ، اکڑتے کس کے سامنے؟ اور انسان جب اکڑ کرتا ہے، اللہ کے سامنے بغاوت کا رویہ اختیار کرتا ہے، سرکش بنتا ہے، منہ زور گھوڑے کا رویہ اختیار کرتا ہے، تو پھر مالک کی طرف سے اس کے اوپر ہلکی ہلکی اس کی ٹیوننگ کی جاتی ہے۔ مثلا اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ، جب قیامت قائم ہو جائے گی، جس نے واقع ہونا ہے وہ واقع ہو جائے گی۔ لیس لوقعتها کاذبہ، اس کو روکنے والا کوئی نہیں، جھٹلانے والا کوئی نہیں۔ لیس للکافرین دافع، کافروں کے اوپر سے اسے دور کرنے والا کوئی نہیں۔ سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع، سوال کرنے والے سوال کرتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ مالک فرماتے ہیں جب وہ آ جائے گی، لیس لوقعتها کاذبہ، اسے کوئی جھٹلانے والا نہیں ہوگا۔ خافضۃ الرافعہ، وہ ایسی ہوگی کہ جب وہ آ جائے گی تو بڑے بڑے مہرے نیچے ہو جائیں گے، بڑی بڑی گدیوں والے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے ہاں ایک بندے کو پیش کیا جائے گا، بڑا لحیم شہیم موٹا تازہ ہوگا، دنیا کا بہت بڑا سیٹھ چودھری ہوگا، لیکن اللہ کے ہاں جب لایا جائے گا، اس کا وزن اللہ کی نظر میں، اس کی حیثیت، اس کا مقام، اس کا سٹیٹس اللہ کی نظر میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوتا۔ خافضہ، یہ قیامت ایسی قیامت ہے جو ہر ایک کا کیا کرایا کھول کر رکھ دے گی۔ جو کچھ اس نے کیا اس کے اعتبار سے خافضہ، وہ نیچا کر دے گی رافعہ۔ اور کئی لوگ ایسے ہوں گے جو گمنام تھے، جن کو دنیا میں برا کہا جاتا رہا، جن کو تانے دیے جاتے رہے، اور جن کو جو ہے وہ مولوی اور مسیطڑ ہونے کے جو ہے وہ ان کے اوپر عجیب و غریب قسم کے الزامات لگائے جاتے رہے، رافعہ، قیامت والے دن وہ انبیاء کے ساتھ ہوں گے۔ خافضۃ الرافعہ، وہ ایسی قیامت ہے۔ اور جب اس دن انسان کو کھڑا کر لیا جائے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کیف انعم، لوگوں میں کیسے خوش ہو جاؤں، مجھے کس بات کی خوشی چڑھ جائے، جبکہ اللہ نے مجھے اس بات کی وحی کی ہے کہ سور پھونکنے والے فرشتے نے سور اپنے منہ میں رکھا ہوا ہے۔ قد التقمہ واصغى سمعہ وحنا جبہتہ، کہ اس نے اپنے منہ میں سور لے رکھا ہے، اپنے کان اللہ کے حکم کی طرف لگا رکھے ہیں، اور اس کی پیشانی بھی اللہ کی طرف متوجہ ہے۔ این یؤمر فینفخ، کہ اسے کب حکم دیا جائے کہ وہ سور میں پھونکے اور وہ پھونک دے،
اور ہر چیز تباہ و برباد ہو کر رہ جائے۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالِ، جس دن یہ مضبوط ترین پہاڑ زمین سے اٹھا کر اللہ ان کو ہوا میں اڑا کر رکھ دے گا، میرا بھائی اندازہ کیجئے وہ کتنا سخت دن ہوگا۔ اور وہ ایسا سخت دن جب انسان سارے قبر سے اٹھا لیے جائیں گے اور پوچھیں گے کہ جانا کدھر ہے۔ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، پھر ہر قبر سے نکلنے والے کے ساتھ دو لوگ ہوں گے، ایک اس کے دائیں طرف اس کے خلاف گواہی دینے والا اور ایک پیچھے سے چھانٹے مار کر آگے چلانے والا۔ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ، آج تیرے رب کی طرف چلنا ہے، آج کوئی دائیں بائیں نہیں ہوگا، سبھی سیدھے رستے کے اوپر چلیں گے۔ اور جب سارے سیدھے چلتے ہوئے اس رب کے سامنے کھڑے کر دیے جائیں گے، پھر اس دن سب سے بڑی گواہی پڑے گی، یومئذ تحدث اخبارها، جب زمین بولے گی کہ اللہ یہ ہوا، وہ سارے راز کھول کر رکھ دے گی۔ اندھیرے میں گناہ کرنے والا، چھپ کر گناہ کرنے والا، چار بندوں میں بیٹھ کر کسی نے گناہ کیے ہے، کسی کو ہم راز بنانے والا، ہم درد بنانے والا، ہم اثر کہنے والا، کل قیامت کے دن تحدث اخبارها، اس زمین کی پشت کے اوپر کھڑے ہو کر جو کچھ کیا ہے وہ سارے کا سارا یہ خبریں دے دے گی۔ لوگوں نے پوچھا ہے اللہ کے رسول کون سی خبر ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک ایک عمل کی خبر زمین بول کر دے گی، اللہ اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، تو اپنے رب کے حکم کا پابند نہیں بنتا، لیکن یاد رکھ وہ رب اس بات پر قادر ہے کہ مضبوط ترین زمین کا سینہ چیر کر اس میں سے راز نکال لے، پھر تیرے میرے سینے کی کیا بات ہے۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ، ایک وقت آئے گا کہ جب انسان کے سینے بھی راز اگلیں گے۔ اور انسان بات کرتا ہے پرائیویسی کی، تنہائی کی، اپنے اندر یہ کہ میرے ساتھ کوئی انٹرفیئر نہ کرے، میری زندگی میں کوئی مداخلت نہ ہو، میں نے ہر ایک کی لمٹ مقرر کی ہے۔ میرا بھائی رب کے لیے کون سی لمٹ ہے؟ ما غرک بربک الکریم، کون سی ایسی چیز ہے جس نے مجھے، آپ کو اور دنیا کے ہر انسان کو رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال کر رکھا ہے؟ کس چیز کو لے کر ہم اللہ کے بارے میں دھوکے کا شکار ہو گئے، حالانکہ وہ اس بات کے اوپر قادر ہے کہ وہ ہماری دنیا میں پکڑ کر لے، لیکن یہ اس کی رحمت ہے، اس نے ہمیں موقع دیا ہے، ہماری سستی کے باوجود، ہماری نااہلی کے باوجود، کوتاہیوں کے باوجود وہ برداشت کرتا ہے، وہ بندے کو مزید مہلت دیتا ہے کہ کاش کہ یہ پلٹ آئے، یہ واپس آ جائے، اور اگر یہ پلٹ کر نہیں آتا تو پھر میرا بھائی انسان کی ادھر آنکھیں بند ہوں گی اور ادھر اس کے لیے ایسی قید اللہ نے شروع کی ہے کہ جس میں صبح و شام اس کے اوپر جہنم کا عذاب پیش کیا جائے گا، اور وہ ایسی جہنم، ایسی قبر کہ جس کو اللہ تعالیٰ جہنم کا کھڈا بنا دیں گے۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، وہ آگ صبح و شام لوگوں کے اوپر پیش کی جائے گی۔ اور وہ مالک جس نے ہمیں دنیا میں خبر دی تھی، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، لوگوں کہیں تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہیں اللہ سے غافل نہ کر دیں۔ آج یہی لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، ان کی نظریں جھکی ہوئی ہیں، ترحقہم ذلہ، اور ان کی آنکھوں کے اوپر جو جھکاؤ ہے، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ذلت کی پھٹکار ڈالی ہوئی ہے۔ آج یہ جھکی ہوئی نظروں والے، ان کو اللہ نے خبر نہیں دی کہ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہیں انسان کا مال اسے اللہ سے دور نہ کر دے، کہیں یہ غافل نہ ہو جائے۔ اور غفلت کا یہ عالم کہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی انسان پھر برائی کا ارتکاب کرے۔ چار بندوں کے سامنے بیٹھ کر نیک بن جانا بڑی بات ہے، لیکن اپنی تنہائی میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن میری امت کے کچھ لوگ لائے جائیں گے، نیکیوں کے بڑے بڑے پہاڑ ان کے ہاتھ میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ ساری نیکیوں کو ضائع کر دے گا، ہر نیکی ہوا میں اڑا دی جائے گی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول ان کا جرم کیا ہے؟
نماز چھوڑ رہے ہوں گے، یا زکوٰۃ نہیں دیتے ہوں گے، یا روزے کے چور ہوں گے، کیا مسئلہ ہوگا ان کا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں وہ تمہاری طرح کے ہوں گے، نمازیں بھی ادا کریں گے، روزے بھی رکھیں گے، زکاتیں بھی دیں گے، حج بھی کریں گے، ساری نیکیاں کریں گے، پھر ان کا جرم کیا ہے؟ ان کا جرم یہ ہے اذا خلو بمحارم اللہ انتہکوها، کہ جب کبھی یہ تنہائی میں ہوتے تھے تو پھر کہتے تھے یہاں کون سا کوئی دیکھ رہا، اپنی تنہائی میں پھر ساری رنگ لڑیاں منا لیا کرتے تھے، پھر شراب بھی ہے، کباب بھی ہے، شباب بھی ہے، اپنی مرضیاں بھی ہیں، اور پھر باہر نکل کے مجھ سے بڑھ کر نیک ہی کوئی نہیں، اپنے آپ کو نیک کہلوا لینا اور نیک بن جانا۔ کل قیامت کا ایک دن ایسا آنے والا ہے جہاں میرا بھائی ہر انسان کا کیا کرایا کھلنے والا ہے، اور ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان اپنے آپ کو خوب جانتا ہے، وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرًا، خواہ اپنے لیے کتنے بہانے گھڑ لے، اپنے لیے جائز کے فتوے جتنے مرضی نکال لے، جتنے مرضی جواز کے نکات اٹھا لے، جو چیز رب نے حرام کر کے رکھی ہے وہ تیری خوشی میں، تیرے غم میں، تیری زندگی میں، رات میں، دن میں، زندگی کے ہر لمحے میں میرا بھائی وہ حرام کی حرام ہی رہنی ہے۔ تو اپنی شادی کے موقع اوپر گانے لگا لے، یا گلوکار کو بلا لے، یا غم کے موقع کے اوپر ماتم کر لے، یا اپنی مرضی سے شراب کا ایک قطرہ پی لے، یا شراب کی پوری بوتل چڑھا لے، جو حرام ہے اس نے حرام ہی رہنا، وہ تیری میری خوشی کے ساتھ پابند نہیں ہے۔ میرے رب نے جس چیز کو حرام کر دیا، اگر علم کے باوجود میں اس کا ارتکاب کر رہا ہوں تو اللہ کی قسم پکا مجرم ہے۔ جسے علم بھی ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیز ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو سب سے بڑھ کر غصہ اس بات پر آتا ہے کہ بندہ اس کی حرام کردہ چیز کا، اس کو ناراض کر دینے والے کسی کام کا ارتکاب کرے۔ اور انسان ہے کہ جانتے بوجھتے جھوٹ بھی بول رہا ہے، رشوت دے بھی رہا ہے، لے بھی رہا ہے، موسیقی بھی ہے، گانے بھی ہیں، فلمیں بھی ہیں، سب کچھ کر رہا ہے، اور سمجھتا ہے کہ نہیں جی میرے پاس شاید کوئی پرمٹ آ گیا ہے کہ میں جنت میں یوں ہی داخل کر دیا جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ پر فرماتے ہیں یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء لمن الملک اليوم، لوگوں وہ دن ایک ایسا دن آنے والا ہے جس دن سب کچھ ظاہر ہو جائے گا، اللہ سے کچھ بھی مخفی نہیں ہے، اور اس دن رب سب کچھ کھول کر رکھ دے گا۔ ایک طرف تو یہ زمین گواہی دے رہی ہے، صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن بندے کو کھڑا کیا جائے گا، وہ اپنے دائیں طرف دیکھے گا تو اسے اپنی نیکیاں نظر آئیں گی، وہ اپنی بائیں طرف دیکھے گا تو اسے اپنی برائیاں نظر آئیں گی، اور سامنے دیکھے گا تو اسے آگ نظر آئے گی۔ اب اس موقع پر میرا بھائی کھڑے ہو کر جواب دینا کس کے بس کی بات ہے؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پھر آگ سے بچو، خواہ کھجور کا آدھا ٹکڑے ہی اللہ کے راستے میں صدقہ کیوں نہیں کرتے، آگ سے بچو۔ دوسری حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہے، ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ اپنے سامنے کھڑا کر لیں گے، اسے کہیں گے تو نے یہ گناہ کیا، تیرے نامہ اعمال میں یہ گناہ موجود ہے، تو نے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، اس کی گناہوں کی لمبی فہرست ہے۔ وہ انکار کرے گا اللہ میں نے یہ گناہ نہیں کیے، اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ تیرا نامہ اعمال ہے، اقرا کتابک، اپنے نامہ اعمال کو خود پڑھ لے، تیری یہ ہسٹری ہے۔ وہ کہے گا اللہ نہیں میں نے یہ نہیں کیا۔ تو نے کیوں نہیں کیا؟ کہتا یہ میں نے لکھا ہی نہیں، یہ تو فرشتوں نے لکھا، اپنی مرضی سے لکھ دیا، جو بھی لکھ دیا میں نہیں مانتا اس کو، میں اس گواہ کی گواہی کو مانوں گا جو خود میرے ساتھ رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اور اللہ جانتا ہے انسان کی فطرت کو اللہ نہیں بنایا، اللہ کو پتہ ہے کہ یہ کہاں کہاں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسکرائیں گے، حدیث میں آتا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مسکرائے، اور آپ نے پوچھا اتدرون مما اضحک، لوگوں تمہیں پتہ ہے کہ میں کیوں ہنسا ہوں؟
کہ ابن آدم کتنی جگہوں پر گلو خلاصی چاہتا ہے، کتنی جگہوں پر بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ نے ہر طرف جکڑ بندیاں رکھی ہیں۔ بھاگ کر جائے گا تو کہاں جائے گا؟ لا تنفذون الا بسلطان، تم اللہ پر غالب آئے بغیر اللہ سے بھاگ نہیں سکتے، اور اللہ پر کون غالب آئے؟ وہ کہے گا کہ اللہ میں نہیں مانتا اس چیز کو، اللہ تعالیٰ اس کے منہ کے اوپر مہر لگا دیں گے۔ حدیث میں آتا ہے اس کی ران بولے گی، اور ران بول کر سب کچھ بتا دے گی، اللہ اس نے یہ بھی کیا، اس نے یہ بھی کیا، ہر شے بتا دی جائے گی۔ پھر ہاتھ بولیں گے، آنکھیں بولیں گی، کان بولیں گے، اور انسان کے یہ جسم کی سکن بولے گی۔ ہر شے جب بول بول کر بتا دے گی تو پھر انسان کے منہ سے مہر ہٹائی جائے گی، اور پھر جب یہ علیحدہ ہوگا، حدیث میں آتا ہے یہ اپنے جسم کے اعضاء سے مخاطب ہو کر کہے گا سحقا لکن وبعدا، تباہ و برباد ہو جاؤ تم سارے کے سارے، میں تمہیں بچانے کے لیے ایسا کر رہا تھا اور تم نے میرے خلاف گواہی دے دی۔ وہ جواب دیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہم اپنی مرضی سے نہیں بولے، ہمیں اس ذات نے بولنے کا حکم دیا جو جسے چاہے بلوا سکتی ہے۔ ہم کس کے بارے میں ہم دھوکے میں مبتلا ہیں؟ اگر آج ہمارا موبائل دیکھا جائے تو ہم ہر ایک نے اپنے موبائل کو کوئی نہ کوئی پاس ورڈ، کوئی نہ کوئی فنگر پرنٹ، کچھ نہ کچھ لگا کر رکھا ہوا ہے کہ کوئی اس چیز کو دیکھ نہ لے۔ میرا بھائی یہ ہاتھ دیکھ رہا ہے، یہ ایک ایسا کیمرہ ہے، ہم اس سے نجات نہیں حاصل کر سکتے۔ اور جب بندہ غور کرے تو سوائے اس بات کے اور کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید، یہ نصیحت اس کے لیے جس کے پاس دل موجود ہے۔ اللہ کی قسم ہماری کیفیت ایسی ہو چکی ہے کہ ہم کوئی گانا سن لینا ہماری آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، درد بھرا گانا سن لیا جی آنسو آ گئے ہیں، فلم کے اندر کوئی ایسا سین آ جائے ہماری عورتیں رونے لگ جاتی ہیں، یہ ہو گیا جی وہ ہو گیا، اور ادھر قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ اپنی مرضیوں کے اندر اور اپنی منمانیوں کے اندر لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہم جا کدھر رہے ہیں؟ ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہمیں اس کے بارے میں سوچنا ہے۔ صحابہ کرام وہ تھے جن کو اللہ نے دنیا میں کہا تھا میں تم سے راضی ہوں، اور وہ اتنا ڈرا کرتے تھے، حدیث میں آتا عثمان رضی اللہ عنہ قبر کا ذکر سنتے تو وہ داڑھی آنسوں سے تر ہو جایا کرتی تھی۔ ہم کیا ہیں؟ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ میرا بھائی غور کیجیے، اللہ کے لیے اللہ کی طرف پلٹ آئیے، وگرنہ ایک آخری حدیث کو سنیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہے، ایک آدمی کو سب سے ہلکا عذاب اللہ دیں گے۔ سب سے ہلکا عذاب کیا ہے؟ کہ اس کو جوتا پہنایا جائے گا اور اس کے جو تسمے ہیں وہ آگ کے ہوں گے، اور اس کی وجہ سے اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح کھول رہا ہوگا۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور وہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ شاید سب سے بدترین عذاب مجھے دیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ اگر پوری زمین سونے کی بنا دی جائے اور تمہارے حوالے کر دی جائے تو کیا تم اس عذاب سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو گے؟ کہے گا اللہ ضرور، سب کچھ بھی زمین میں ہو، نہ صرف یہ بلکہ زمین کے اوپر بھی جو کچھ ہے، وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، جو کوئی بھی زمین میں ہے، سارے انسان، جنات، مخلوقات، زمین کا سونا، خزانے، سب کچھ، اے اللہ یہ سارا کچھ فدیے میں لے لے، ثم ینجی، پھر مجھے بچا دے، مجھے اس سے چھٹکارا دے دے، مجھے محفوظ کر دے۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ نہیں، میں نے تو تجھ سے بڑا ہلکا سا سوال کیا تھا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ شرک صرف میرا بھائی یہ نہیں ہوتا کہ بھگوان کو سجدہ کر لیا، قبر کو سجدہ کر لیا۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف اپنی خواہش کو لے کر آتا ہے تو وہ بھی اپنی خواہش کا پجاری بنا ہوا ہے، اور پھر اللہ اسے پھر جہنم کے عذاب کے اندر جھونک کر رکھ دیں گے۔ وہ ایسی جگہ ہے جہاں نہ موت ہے نہ زندگی ہے، نہ وہ باقی رکھے گی نہ کچھ رہنے دے گی۔ اس لیے میرا بھائی اپنی زندگی کے اندر
اللہ کا خوف لے کر آئیے، سوچئے کہ ہم، ہماری اولادیں، ہمارے گھر والے، ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہم کس سے چھپ رہے ہیں؟ اس رب سے جو سب کچھ جانتا ہے۔ الا یعلم من خلق، جس نے پیدا کیا کہ وہی لا علم ہوگا؟ وہ ہر چیز سے بخوبی باخبر ہے، لیکن اس نے ہمیں مہلت دی ہوئی ہے۔ اس کی مہلت کا ناجائز فائدہ اٹھانے سے بہتر ہے کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں، اپنی اصل زندگی کی طرف لوٹنے کی فکر کریں۔ کونوا ابناء الدنیا ولا کونوا ابناء الاخرہ ولا تکونوا ابناء الدنیا۔ لوگوں، دنیا کے بیٹے نہ بنو، آخرت کے بیٹے بنو، آخرت کے طلبگار بنو۔ وما توفیق الا باللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له۔ احباب گرامی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جہنمی جہنم میں اللہ کے عذاب کی شدت کی وجہ سے اتنا روئیں گے کہ ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جگہ پر خون نکلے گا، اور وہ خون بھی اتنی کثرت سے نکلے گا کہ تم چاہو تو تم اس میں کشتیاں چلا دو۔ ایک آخری حدیث کو سنیے، جامع ترمذی میں روایت آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن جہنم سے ایک گردن باہر نکلے گی۔ اس جہنم کی 2 آنکھیں ہوں گی جن سے وہ دیکھے گی، اس کے 2 کان ہوں گے جن سے وہ سنے گی، اور ایک منہ ہوگا جس سے وہ بات کرے گی، اور وہ کہے گی کہ اللہ نے مجھے 3 طرح کے لوگوں کے لیے مقرر کیا ہے۔ پہلا، ہر جابر آدمی جو دوسروں کے ساتھ زیادتیاں کرتا ہے۔ دوسرا، مشرک آدمی جو دوسروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو شریک ٹھہراتا ہے۔ اور تیسرا، وہ جس میں میرا بھائی ہم سب مبتلا ہیں، تصویر بنواتا ہے۔ تصاویر سے بھی اجتناب کیجیے، سیلفی ہو، شادی بیاہ کا موقع ہو، ایون کہ ہم تو میت کی تصویریں بنانے سے بھی گریز نہیں کرتے، ان چیزوں سے پرہیز کیجیے۔ اور یہ صحیح حدیث ہے جامع ترمذی کی کہ جو تصویر بناتا ہے اس کے لیے بھی کل قیامت والے دن یہی حال ہوگا۔ وہ خواہ موبائل میں بنائیں، خواہ اس کو پرنٹ کروا لیں، تصویر بہرحال تصویر ہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی